بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں طارق اسماعیل ساگر آپ کی خدمت میں کچھ تلخ سچائیوں کے ساتھ حاضر ہوں۔ ناظرین کرام، پی آئی اے کا طیارہ جب ملیشیا میں روک لیا گیا تو ہم بہت پریشان ہوئے۔ بطور پاکستانی میری طرح آپ نے بھی بہت بے عزتی محسوس کی ہوگی، میں سیدھی زبان میں ہی بولتا ہوں۔ لیکن آپ نے یہ جاننے کی کوشش کی کہ طیارہ جو روکا گیا تھا اس کا مسئلہ کیا تھا؟ دیکھیں نا، اپوزیشن تو فوراً شور ڈال دی، پاکستان کی نے کو بے عزت کر دیا، پاکستان کو ذلیل کر دیا، یہ کر دیا، وہ کر دیا ہے جی۔ یہ بالکل ایسی بات ہے جیسے آپ کے ہمسائے کی لڑکی کسی کے ساتھ بھاگ جائے اور وہ ماتم شروع کر دے کہ لو دیکھو جی یہ میرا ہم یہ ذلیل ہو گئے، یہ مارے گئے، لوٹے گئے۔ لوگ کہیں بھائی ان کے ساتھ کیا حادثہ ہوا ہے، لڑکی تو تمہاری بھاگی ہے۔ لیکن ہمارے ہاں چونکہ لفافہ صحافت جو ہے وہ نقطہ عروج کو چھو رہی ہے، چیزوں کو بگاڑ کر پیش کرنا اور بے ڈھنگے طریقے سے پیش کرنا، جھوٹ سے پیش کرنا، یہ فن سمجھا جاتا ہے۔ اور جتنا گھٹیا غلیظ پروپیگنڈا پاکستان میں اب شروع ہو گیا ہے، پچھلے 1.5-2 سال سے خدا کی پناہ پوری زندگی میں یہ نہیں دیکھا تھا۔ کہانیاں سنی ہوئی ہیں گوئبلز کی یا ہٹلر کے کا جو تھا اس کی، لیکن میں کہتا ہوں اتنے تو منوجی سمرتی میں اتنا جھوٹ نہیں لکھا ہوگا جتنا جھوٹ ہمارے صحافی بولتے اور لکھتے ہیں۔ آپ اندازہ کریں، یہ براڈ شیٹ کا جو کیس ہے سن 2000 میں ڈیل ہوئی، 2001 میں جو جنرل صاحب تھے، جنرل مشرف صاحب، انہوں نے این آر او کر لیے، وہ معاملہ لٹکتا رہا۔ اس کے بعد سے اب تک یعنی اندازہ کریں 2000 سے 18 سال یہ معاملات لٹکتے رہے۔ لندن کی عدالت میں اس بندے نے، موسوی نے کیس کر دیا، جو ایک جرائم پیشہ بندہ ہے۔ اس سے پہلے بھی وہ ایک جرم کے الزام میں لندن میں جیل کاٹ چکا ہے۔ اس کی حقیقت تو یہ جو نیا لیٹر وہ ان کے وکیلوں نے جاری کیا اس میں پتہ لگی ہے نا ہمیں۔ یعنی میں آپ کو کہنے کا یہ سارے واقعات ادھار کے یہ معاملات تھے۔ زرداری صاحب نے اس میں $5 ملین کا جو داؤ لگایا تھا، وہ بھی جہنم گڑھے میں گیا، جہنم کے۔ اور یہ بڑے بڑے جو سنجیدہ اور میں کہتا ہوں بڑے ہارڈ جمہوریت کے جانثار بیٹھ کے تو نواز شریف اس کے عمران خان کے خلاف پریس کانفرنس کر رہے تھے کہ جی اس نے ملک کو ذلیل کرا دیا، اس نے بھائی نہ وہ بیچارہ براڈ شیٹ کو لانے والوں میں نہ معاہدہ کرنے والوں نے، اور جو پیسے انہوں نے مانگے وہ انہوں نے ان انکشافات کے مانگے، اس محنت کے مانگے جو انہوں نے نواز شریف کی ناجائز جائیداد کے لیے کی تھی۔ اس کے باوجود یہ بہت بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے۔ پی آئی اے کا طیارہ جو ہے یہ 2015 میں نائل ہونے والے یہ جو ہمارے سابق وزیر اعظم صاحب ہیں، انہوں نے پی آئی اے کے لیے 4 نئے 777 جہاز خریدنے کا اعلان فرمایا تھا 2015 میں، اور وہ جہاز آ بھی گئے تھے۔ یہ جہاز ہمارے نہیں، کرائے کے جہاز تھے۔ جس طرح بینک سے لیز پہ گاڑی لی جاتی ہے، جب قسط ادا نہیں کی جاتی تو بینک کی ریکوری یونٹ یا پولیس کے لیے گاڑی واپس لے لی جاتی ہے۔ آپ جانتے ہیں نا، آپ نے تو ایسے کئی واقعات دیکھے سنی ہوں گے، تو وہ تو غنڈہ گردی سے واپس لیتے ہیں۔ اسی طرح قسطوں کی ادائیگی کے بعد جہاز دوبارہ پرواز شروع کرنے کے قابل ہوتا ہے۔ جیسے کہ آپ جب گاڑی کی قسطیں دے دیتے ہیں تو وہ آپ کو واپس کر دیتے ہیں اس نصیحت کے ساتھ کہ اگر آئندہ لیٹ کی تو پھر بند کر دیں گے۔ تو اس لیے اس پر شور مچانا اور اس پہ چیخنا چلانا، خدا کی پناہ یار، کوئی اللہ کا خوف کرو، اوے خدا کا خوف کرو، اوے ظالموں۔ اچھا میرے پاکستانی پیارے پاکستانیوں،
یہ تو ابھی آپ کو ایک جھٹکا لگا نا، اس سے پہلے وہ ریکوڈکا لگا تھا، وہ بھی ریکوڈک بھی ان کے زمانے کا ہے، وہ بھی عمران خان کے زمانے کا نہیں ہے۔ ریکوڈکا لگا تھا، پھر یہ جو انہوں نے بھی پی آئی کی کوئی میرے خیال جائیداد وغیرہ وہ ہوٹل وغیرہ ضبط کر لی ہیں ریکوڈک کے چکر میں، اور وہ فیصلہ دیا تھا ان کا ہمارے وہ چیف جسٹس صاحب کا، ہیں جی، جو وہ بھی ہیرو ہیں جمہوریت کے۔ میں آپ کو یہ بتاؤں، آپ کو 36 ایسے مزید ذہنی جھٹکوں کے لیے تیار رہنا ہوگا، کیونکہ اس نااہل وزیر اعظم نے اپنے جو ان کے وہ تھے، جو نو رتن ان کے تھے، ان کے ذریعے ایسی وارداتیں ڈالی ہوئی ہیں کہ آپ کا دماغ چکرا کے رہ جائے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں کیسے۔ یہ 36 کیس بھی پاکستان کے خلاف میرے محترم ناظرین چل رہے ہیں، ان کے بھی فیصلے آنے والے ہیں۔ وہ یہ کہ انہوں نے نا اب جو قرض دنیا سے لیے اس کے عوض اپنا ملک گروی رکھا ہوا ہے۔ کیا کیا گروی رکھا ہوا ہے ذرا ملاحظہ فرمائیں۔ ریڈیو پاکستان اسلام آباد، پی ٹی وی اسلام آباد، علامہ اقبال انٹرنیشنل ایئرپورٹ لاہور، جناح انٹرنیشنل ایئرپورٹ کراچی، اسلام آباد انٹرنیشنل ایئرپورٹ اسلام آباد، باچا خان انٹرنیشنل ایئرپورٹ پشاور۔ یہ تو ایئرپورٹ ہوگا جناب۔ موٹر وے 1 پشاور اسلام آباد، موٹر وے 2 اسلام آباد تو لاہور، موٹر وے 3 فیصل آباد پنڈی پٹیاں، موٹر وے 4 فیصل آباد تو ملتان، اور دیگر قومی اثاثے گروی رکھ کر اندھا تند قرضے لیے۔ یہ کرنے کے کہ ڈالر کا ریٹ جو رکھنا تھا کم۔ اب عمران خان صاحب اس معاملے کے لیے بڑے ہاتھ پاؤں مار رہے ہیں کہ میں دنیا سے کون سے وکیل لاؤں جو جان چھڑائیں، لیکن میرا نہیں خیال کہ جان چھوڑے، کیونکہ دنیا میں یہ جو ہمارے یہاں چلتا ہے نا کہ آپ کا جو آپ نے پیسے سرکار کے دینے ہیں وہ آپ آگے ٹائم لے لیں، قسطوں میں کر لیے، نا جی۔ تو میں کہتا ہوں جی اس طرح کو گرد نہیں امردار کو نوچتا جیسے ان ظالموں نے پاکستان کو نوچا ہے، اور جس طرح یہ پاکستان کو کھا رہے ہیں۔ اچھا، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اس پہ کوئی عقل اختیار کرتے ہمارے وزیر اعظم محترم، لیکن نہیں، ان کو پتا میں بھی چلا جاؤں گا تو میں بعد میں کون پوچھتا ہے۔ یہ جناب بھگت رہے ہیں نا نواز شریف کا کیا ہوا، عمران کا زرداری کا کیا ہوا۔ صاحب بہادر نے سنا کہ وفاقی حکومت نے 750 ایکڑ اراضی پر مشتمل اسلام آباد کے F9 پارک کو گروی رکھ کر بجٹ سپورٹ کے لیے قرض لینے کا فیصلہ کیا ہے۔ پارک کے عوض اجارہ سکوک بانڈ جاری کیا جائے گا۔ وزیر خزانہ نے سمری کابینہ کو ارسال کر دی ہے، جبکہ CDA کی جانب سے NOC بھی جاری کر دیا گیا ہے۔ ڈومیسٹک اینڈ انٹرنیشنل اجارہ سکوک بانڈز کے اجراء کے لیے 3 بینکوں کا کنسورشیم بھی بن چکا ہے۔ یاد رہے کہ وفاقی حکومت نے گزشتہ سال جناح انٹرنیشنل ایئرپورٹ کو گروی رکھ کر 500 ارب روپے قرضہ لیا ہے، جبکہ مئی 2020 میں سرکاری بجلی کی کمپنیوں کو گروی رکھ کر 200 ارب روپے قرض لیا گیا۔ اب بات یہ ہے کہ جب وہ ہمارا جو یہ بادشاہ عمران صاحب تشریف لائے ہیں، انہوں نے دیکھا یار میری بات تو سنتے سناتے نہیں، میں چیختا چلاتا ہوں اس پہ غور ہی نہیں کرتے، اور اگر یہی اس قوم کی مرضی یہی ہے تو چلو میں بھی پھر یہ نسخہ آزما لیتا ہوں۔ وہ تو ایسا کیا کرتے تھے نا پاکستان میں، کبھی کوئی بانڈ بنا کے بھیج دیے، کبھی یہ گروی رکھ دیا، کبھی وہ گروی رکھ۔ تو صاحب بہادر نے بھی یہ سلسلہ شروع کر دیا ہے۔ لیکن میں یہ کہتا ہوں پاکستانیوں تابق ہے، کیا یہ ہمارے مسائل کا حل ہے؟
کیا اس طرح ہمارے مسئلے حل ہو جائیں گے؟ ہرگز نہیں، ہرگز نہیں۔ ان مسائل میں اضافہ ہوگا، مزید ذلیل ہوں گے، مزید صرف اب اس کی مشکل یہ ہے کہ اس سے زیادہ عوام بوجھ ٹیکسوں کا یا مہنگائی کا اٹھا نہیں سکتے، ویسے ماری جائیں گے۔ مجھے تو ویسے لگتا ہے کہ شاید کوئی گورنمنٹ کی ایسی اسکیم ہو، لیکن مجھے لگتا نہیں ہے کہ ہم اس صورت حال سے سروائیو کر پائیں، الا یہ کہ کوئی ایسا مرد مجاہد آ جائے جو پاکستانی بن کر سوچے، پاکستانی بن کر جیے، اور پاکستانی بن کر اپنے پیروکاروں کو بھی جینے پہ مجبور کرے، جو کمپرومائز نہ کرے، مر جائے لیکن کمپرومائز نہ کرے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ ناظرین کرام، درخواست ہے قرآن و نماز کو ترجمے کے ساتھ جانیے، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائکس دیں، اس کی تشہیر فرمائیں اور سچ کے سفر میں ہمارا ساتھ دیں۔ آپ کا بہت شکریہ۔